پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں تو اب کیا کریں، کہ فجر کے بعد پڑھیں؟ تو یہ بھی بہت سے نمازیوں کے ساتھ ہوتا ہے مسئلہ۔ پہلے تو یہ سن لیں کہ جو فجر کی جو سنت ہے نا، یہ بڑی تاکیدی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی، ہمیشہ فجر کی سنتیں پڑھی۔ یہاں تک بار شریعت میں اور فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر امام قادم ہے، یعنی اتحیات میں بیٹھا ہے، اور یہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا یہ امید کرتا ہے کہ اگر میں 2 سنتیں پڑھ لوں گا تو جماعت میں شامل ہو جاؤں گا، تو اب اس پر لازم ہے کہ 2 سنتیں پڑھے، یعنی اتنی تاکید فجر کی سنت ہوگی۔ تو اگر امام صاحب پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں تو نمازی کو، مقتدی کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی 2 سنتیں پڑھے، پھر وہ جماعت میں شامل ہو۔ ہاں، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو جماعت نکل جائے گی، تو اب سنتیں چھوڑ دیں، اب وہ جماعت میں شامل ہو۔ لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میں سنتیں پڑھ لوں گا اور جماعت میں بھی شامل ہو جاؤں گا، تو پہلے کیا پڑھیں گے؟ سنتیں پڑھیں گے فجر کی، کیونکہ یہ بڑی تاکید والی سنت ہیں۔ اب البتہ یہ ایسی حالت میں آیا، ایسے وقت میں آیا کہ واقعی اگر یہ سنت فجر کی پڑھتا تو جماعت نکل جاتی، تو اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ جماعت میں امام کے ساتھ شامل ہو۔ اب سنتیں کب پڑھے گا؟ تو اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سنتیں جس کی رہ گئی ہوں اب وہ سلام کے بعد نہ پڑھے، یعنی فجر کے سلام کے بعد سنتیں فرضوں کے بعد نہ پڑھے، بلکہ اب طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد پڑھے گا، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں اور نوافل یہ منع ہے، نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اب طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد یہ فجر کی سنتیں پڑھے گا، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ کب تک پڑھ سکتا ہے؟ دہوائے کبریٰ تک، یعنی جب سورج بالکل سر کے اوپر آ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دہوائے کبریٰ۔ تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر دہوائے کبریٰ تک اب یہ فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی فرضوں کے بعد اب یہ سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی سورج کے 20 منٹ کے بعد، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد اب یہ سنت فجر پڑھے گا۔